السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف پڑھ رہے تھے، آیت 158 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے محبوبہ آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ کا رسول ہوں۔ محبوبہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف ہوں، جمیعا سب کی طرف، ایک کی طرف نہیں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے وہ خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد اور رہبر بن کر آئے تھے، لیکن جب آپ یعنی ابھی جن کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ مرشد اولین و آخرین، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کی شان رہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانے سے محدود۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت یعنی رب کریم کی حکومت اور سروری عالمگیر ہے، اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہاں گیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر و امیر، ہر عربی اجمی رومی حبشی، ہر ایک کی طرف وہ مرشد بن کر آئے۔ اس لیے اس بات کا اعلان ایک تو رسول اللہ کی زبانی کرایا کہ اے اولاد آدم، تم سب کے لیے اپنے زمین و آسمان کے خالق اور مالک کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تمہارے لیے ہدایت اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور میرے نقوش پاک کو اپنے لیے خضر راہ بناؤ، میری سنت سے انحراف نہ کرو۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرمائیے اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ الذی، وہی یعنی اللہ، لہو جس کے لیے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارض اور زمین کی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، ہوا وہ یعنی رب کریم، وہ اللہ، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت اسی کے ہاتھ میں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، رسولہ النبی الامی، اللہ اکبر، یعنی نبی ایسے جو امی ہیں۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ جن کی اپنی امت ہے، امت کا ایک امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جنہوں نے اب یہ رسول اللہ کی دیکھیں ایک اس میں شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی اور بندہ ان پڑھ ہو تو ایک توہین کا پہلو ہے، لیکن یہاں شان مصطفیٰ بلند ہو رہی ہے کہ دنیا کے لوگوں سے نہیں پڑھے، لیکن خبریں دنیا کی اور اولین آخرین ہر ایک ہی یہ دے رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، یہ شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا پس ایمان لو اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں، الذی جو یؤمن باللہ یقین رکھتا ہے اللہ تعالی پر، یؤمن باللہ جو ایمان رکھتا ہے یا جو خود ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ رسول اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ محبوب میرا وہ ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، یعنی جو خود ایمان لائے اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے تمام کلاموں پر۔ کتنے کلام ہیں اللہ جانے اور اس کے رسول جانے۔
वत्तबिऊहु और तुम पैरवी करो, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पाओ। यानी कामयाबी का राज किस में है? रसूलुल्लाह की इत्तिबा में। इत्तिबा करोगे तो कामयाबी होगी, इन्हिराफ करोगे तो फिर अपना खाना खराब करोगे। वमिन कौम मूसा और कौम मूसा में से उम्मतुन यहदून बिल हक, एक ऐसी भी जमात है, उम्मा कहते हैं एक ग्रोह को, एक जमात को, यहदूना जो हदायत करते हैं, बिल हक हक के साथ, वबिही और उसी के साथ, यादिलून वो क्या करते हैं? इंसाफ करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से एक ग्रोह है जो हक के साथ राह बताता है और उसी हक के साथ अदल करता है। अब पिछली आयत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बताया गया कि वो तमाम लोगों के लिए रसूल है, अब आखिरी नबी हैं। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया 5 चीजें मुझे ऐसी अता हुई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिली। नंबर 1, हर नबी खास कौम की तरफ मबूस होता था और मैं सुर्ख व स्याह की तरफ मबूस फरमाया गया हूँ। दूसरी बात, मेरे लिए गनीमतें हलाल की गईं और मुझसे पहले किसी के लिए नहीं थी, क्योंकि पहले गनीमतें उन लोगों के लिए हलाल नहीं थी। यहाँ एक ये भी बहुत अहमियत की वाली बात थी। तीसरी बात फरमाई, मेरे लिए जमीन पाक और पाक करने वाली, यानी जहाँ चाहो आप मुसल्ला बिछो, नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, और वुजू नहीं है तो तयम्मम भी कर सकते हो मट्टी से। ठीक है। तीसरी चीज क्या फरमाई, मेरे लिए जमीन पाक और पाक करने वाली, यानी तयम्मम के काबिल, और मस्जिद की गई, जिस किसी को कहीं नमाज का वक्त आए वहीं पढ़ ले। नंबर 4, दुश्मन पर 1 माह की मुसाफिर तक मेरा रोब डालकर मेरी मदद फरमाई गई, सुभान अल्लाह। और 5वीं बात, और मुझे शफात अनायत की गई। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है ना। बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा सुनाई। फिर मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, फरमाया कि मुझे तमाम मखलूक की तरफ मबूस किया गया और मुझ पर नबूवत खत्म कर दी गई। यानी आखिरी नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद अगर कोई दावा करेगा तो वो गलत है। ठीक है। क़यामत तक ऐसे तो हादसात होते रहेंगे ना, फितने बर्पा होते रहेंगे, झूठी नबूवत की दावा करने वाले लोग भी आएंगे, लेकिन आपने खुद भी और अपने बच्चों को भी ये बात बावर करवानी है कि हमारे रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। और फिर अभी इसी आयत के अंदर जो दूसरी आयत अभी हमने पढ़ी कि कौम मूसा के अंदर एक गिरोह था। आप जानते हैं कि बनी इसराइल की बड़ी अक्सरियत का तर्ज अमल हौसला शिकन था, जरा जरा सी बात पर बिगड़ना, अनाड़ी बच्चों की तरह अपनी बात खा कितनी नामाकूल हो मनवाने पर बजिद होना, मामूली से मामूली शुबा पर राह हक से मुंह मोड़ जाना, रूगर्दान हो जाना उनका मामूल था ना। लेकिन उसके बावजूद उनमें एक ऐसा गिरोह भी था जो सच्चे मोमिन थे, शरीयत मूसविया के पूरे पूरे पाबंद थे, तौरात के अहकाम की बजा आवरी में बड़े वो एक्टिव थे। इसके बारे में कौन सा गिरोह था, बहुत सारे अकवाल हैं, लेकिन जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में एक जमात थी ना, जब दूसरे लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी, लेकिन ये वो गिरोह था जो तौहीद पर साबित कदम रहा था। और ये वो लोग थे, आप ये पर्दा फरमाने के बाद भी अहकामे इलाही पर सदके दिल से अमल पैरा रहे। और अहद मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ऐसा गिरोह मौजूद था जो तौरात का पाबंद था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, महबूब की सीरत का बगौर मुतालिया किया, और जो निशानात जो निशानियां बताई गई थी आखिरी नबी की तौरात के अंदर, जब देखा ना कि ये महबूब में मौजूद थे तो फौरन वो ईमान ले आए थे और दूसरों को भी ईमान की दावत दी थी। इसमें बहुत खास भी लोग हैं, लेकिन आपके लिए
اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی تھی جو رسول اللہ پر ایمان لائی، بعد بد نصیب ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اور الٹا دوسروں کو بدظن بھی کرنے والے، لیکن یہاں پہ اچھے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ اچھے لوگ جس بھی نسل جس بھی قوم میں ہوں گے وہ واقعی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی کوشش کیا کریں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اور الگ الگ کر دیا ہم نے ان کو، 12 کتنوں میں؟ 12 میں۔ اسباتن، اسبات کا جو معنی ہوتا ہے وہ سبت کی جمع ہے نا، ایک ہی دادا کی جو اولاد ہوتی ہے، یہاں قبیلے یا دادوں کی اولاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ امم تو جماعت، بڑی جماعت کو کہتے ہیں، بڑے گروہ کو کہتے ہیں جن کا عقیدہ سیم ہو، جیسے ہم رسول اللہ کی امت ہیں، یا بڑا گروہ ہو جس کا ایک ہی کوئی بنیادی مقصد یا کوئی چیز ہو۔ بہرحال آپ کے لیے اتنی سمجھنا کافی ہے کہ بڑی جماعت۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں بانٹ دیا۔ اور اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، جب ان سے پانی طلب کیا، قومہ، ان کی قوم نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جب پانی کا مطالبہ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کیا وحی بھیجی، اندرب، کہ مارو، کیا، بعصا کا، اپنی لاٹھی، کمال کی تھی وہ لاٹھی۔ آپ خود دیکھیے کہ اس لاٹھی کی شان کہ کہیں سمندر کو خشک کرنے کا کام دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، پڑھا بھی تھا کہ جب فرعون پیچھے تھا، اس عصا کے سبب سے وہ 2 حصوں میں سمندر تقسیم ہو جاتا ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ پتھر پہ عصا مارا جاتا ہے، وہاں سے پانی نکل آتا ہے۔ اور بھی عصا کے بہت سارے کام تھے، جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی تھی وہ سارا کھا گئے تھے اور پھر عصا سانپ بن جاتے تھے، اور بھی بہت سارے کام لیے گئے اس عصا سے۔ آپ خود دیکھیے کہ اگر ایک نبی کے ہاتھ میں جو سٹک ہے اس کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی تو انبیاء کو کتنی طاقتیں دی ہوں گی۔ قرآن کریم میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا سکتے تھے جو گھر میں رکھ کے آئے ہوئے، جو پیٹ میں موجود تھے، مردوں کو زندہ کرنا، پھر میرے رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ ہے نا شانوں والے؟ اللہ اکبر۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اندرب بعصاک الحجر، کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پر، فانبجست، تو پس پھوٹ نکلے گی۔ فجرت کہیں آتا ہے اور کہیں بجست آتا ہے، پھوٹ نکلی، یعنی 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے وہاں سے۔ منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے۔ اب اس عصا مارنے کی دیر تھی، یہ وحی کی گئی، اور پھر 12 چشمے وہاں سے نکلتے ہیں۔ قد عالمہ، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر ایک قبیلے نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، اپنا مشرب، یعنی جہاں سے انہوں نے پینا تھا، کون سا قبیلہ کس سے پیے گا وہ جان لیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، سایہ فگن کیا ہم نے، علیہم، ان پر، غمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا ان پر؟ من بھی اور سلوہ بھی۔ کیا فرمایا؟ کلو، کھو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر حکم دیا ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے دی ہیں تمہیں کھو۔ وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ جتنا سوچیں گے آپ کو اتنا ہی یہ انٹرسٹنگ لگے گی، سارے کے ساری چیزیں۔ جیسے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا، کیوں؟ اس لیے تعداد بہت زیادہ ہو تو نظم و ضبط میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے نا،
اس لیے ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ اس طرح آپ تقسیم کر کے 12 گروہ میں اور پھر اس کے اوپر نگران مقرر کر دیا جائے تو جھگڑوں کا، فتنہ فساد کا اندیشہ کم ہوتا ہے، پھر تربیت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی سبق ہے نا. پھر دیکھیں تیا کہ جو صحرا تھا اس میں پانی تو تھا نہیں، نہ کوئی نہر، نہ کوئی دریا، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کنواں. تو آپ کی جو قوم تھی